ویلکم ٹو دی قرآنک سائنسز. دوستو آج ہم بات کریں گے ایٹماسفیرک لیئرس کی. پہلے ایک تھوڑا سا دیکھیں گے کہ سائنٹیفک آسپیکٹ کیا ہے ایٹماسفیرک لیئرس کا. اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ قرآن ایٹماسفیرک لیئرس کے بارے میں کیا کہتا ہے. یہ اسٹرکچر آف ایٹماسفیئر میں اگر ہم دیکھیں تو یہ 5 لیئرس ہوتی ہیں مینلی, اور اس میں 2 سب لیئرس ہوتی ہیں. تو ان ٹوٹل یہ 7 لیئرس ہیں, جس میں سب سے پہلی ٹروپوسفیئر ہے جو تقریباً 7 سے 20 کلومیٹر تک ویری کرتی ہے. انڈیا کی اگر ہم بات کریں تو اس کی جو تھکنیس ہے ٹروپوسفیئر کی یہ 16 کلومیٹر ہوتی ہے. یہ ٹروپوسفیئر جو ہمارا ایکویٹر ہے یہاں پر اس کی تھکنیس, اور جو پولس ہیں وہاں پر تھکنیس جو ہے یہ بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے. پھر اس کے بعد اسٹریٹوسفیئر اگر ہم اس کی بات کریں تو یہ 50 کلومیٹر اس کی تھکنیس ہوتی ہے, اور اس اسٹریٹوسفیئر کے اندر ہی ایک اور لیئر ہوتی ہے جس کو ہم اوزون لیئر کہتے ہیں. یہ بڑی کامن لیئر ہے, اس کے بارے میں تو سبھی جانتے ہوں گے کہ الٹرا وائلٹ ریز کو زمین پر نہیں آنے دیتی ہے 99% تک یا 98% تک. جتنی بھی ہارمفل ریز ہوتی ہیں اس کو یہ ابزارب کر لیتی ہے. ٹروپوسفیئر جو لیئر ہے زیادہ تر اس میں اتھل پتھل بہت رہتی ہے. جتنے سائیکلون ہیں, بارش ہے, بادل ہیں, یہ سب ٹروپوسفیئر میں معاملہ چلتا ہے. اس کے بعد جب ہم اسٹریٹوسفیئر میں پہنچتے ہیں تو یہ یہاں پر بہت ہی ساری چیزیں یونیفارم, ہوا بہت یونیفارم اسپیڈ کے ساتھ چلتی ہے, ایک یونیفارم ڈائریکشن میں ہوتی ہے. اتھل پتھل بہت زیادہ نہیں ہوتی, اس لیے ایروپلینس جو ہیں وہ زیادہ تر اسٹریٹوسفیئر میں جب وہ ایک اڑان بھرنے کے بعد جب وہ کانسٹنٹلی جب چلتے ہیں تو وہ اسی لیئر میں ٹریول کرتے ہیں. اس کے بعد پھر میزوسفیئر کی اگر ہم بات کریں تو اس کی تھکنیس تقریباً 35 کلومیٹر ہوتی ہے. پھر اس کے بعد تھرموسفیئر ایک لیئر آتی ہے. تھرموسفیئر کا نام تھرمو سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہاں بہت ہائی ٹیمپریچر ہوتا ہے, بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے. تھرموسفیئر میں ہی ایک لیئر ایسی ہوتی ہے جہاں پر آئونائزیشن کے پروسیس سے بہت سارے آئنس کریٹ ہو جاتے ہیں, اور آئنس کی ہی اپنی ایک لیئر بن جاتی ہے جسے ہم آئنوسفیئر کہتے ہیں. یہ بہت تھک ہوتی ہے, 300 کلومیٹر تک ہوتی ہے اس کی تھکنیس, اور یہ وہ لیئر ہے ایٹماسفیئر کی جہاں پر زیادہ تر اسپیس اسٹیشنز یا جو سیٹلائٹس ہیں ہماری وہ دیکھنے کو ملتی ہیں. اس کے بعد پھر ایک لاسٹ لیئر ہوتی ہے ایگزوسفیئر. یہاں پر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے نمبر آف لیئرس. ان ٹوٹل ہمارے پاس 7 لیئرس ہیں: ٹروپوسفیئر, اسٹریٹوسفیئر, اوزون, میزوسفیئر, تھرموسفیئر, آئنوسفیئر اینڈ ایگزوسفیئر. یہ ایک بہت ہی بریف ایکسپلینیشن ہو گیا اسٹرکچر آف ایٹماسفیئر کے. آپ دیکھتے ہیں قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. چیپٹر 71 سورہ نوح کی آیت نمبر 15 یہ آپ کے سامنے ہے. ہیو یو ناٹ سین ہاؤ اللہ ہیز کریٹڈ 7 ہیونس اور اسکائز اور اسپیسز ایز اسٹریٹا اور ٹیئر. کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان تہہ بتہ بنائے. بڑی امپورٹنٹ ہے, لیئر بائی لیئر. قرآن بالکل کلیئرلی کہہ رہا ہے کہ 7 آسمان از سم تھنگ دیٹ از ابو دی ارتھ. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان تہہ بہ تہہ یعنی لیئر بائی لیئر بنائے. کیا تم نے دیکھا نہیں, ہیو یو ناٹ سین. پھر آگے دیکھتے ہیں چیپٹر 65 سورہ طلاق کی آیت نمبر 12 ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے 7 آسمان بنائے. اگین 7 ہیونس یا 7 اسکائز کی بات کری جا رہی ہے. پھر سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر 22 ہے, کہتی ہے کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش یا بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت یا عمارت بنایا. بہت امپورٹنٹ ورس ہے. ارتھ کو ہیبیٹیبل بنایا گیا ہے, اور آسمان کو یا اسکائی کو لائک اے کینوپی یعنی ایک اوپر ایک کینوپی ہے, ایک چھت نما کوئی چیز ہے اسپیس میں. اور وہ قرآن کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جو بات پہلے کہی جاتی ہے اور اس کے بعد جو بات کہی جا رہی ہے اس کے بیچ میں ایک لنک ہوتا ہے. پہلے یہ کہا جا رہا ہے کہ ارتھ ہیبیٹیبل بنائی گئی, اور اس کے اوپر آسمان کو یا اسکائی کو جو ہے وہ لائک کینوپی بنایا گیا یا چھت کی طرح بنایا گیا. یعنی کہ ارتھ جو ہیبیٹیبل بنی ہے اس کا تعلق اس سے ہے کہ اس کے اوپر اسکائی ہے جو کینوپی کی طرح بنایا گیا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ٹروپوسفیئر نہ ہو تو جو بارش کا سارا نظام ہے, کلاؤڈز اور جتنے بھی سائیکلونز وغیرہ آتے ہیں جو ایک بیلنس قائم کر کے رکھتے ہیں ارتھ کے اوپر اور ارتھ کو ہیبیٹیبل بناتے ہیں, وہ نہیں ہو سکتے بنا ٹروپوسفیئر کے. اس کے اوپر پھر اگر ہم بات کریں آپ کا اوزون لیئر ہے جو کہ الٹرا وائلٹ ریز کو ایبزارب کر رہی ہے, اگر وہ ایبزارب نہ کرے تو ارتھ ہیبیٹیبل نہیں رہے گی, یہاں لائف پاسبل نہیں ہوگی.
تو ارتھ کو ہیبیٹیبل بنایا اور اس کے اوپر اسکائی کو بنایا لائک کینوپی، چھت کی طرح بنایا۔ پھر آگے قرآن یہ کہتا ہے He who has created 7 heavenly spheres corresponding to one another، جس نے تہ بتہ 7 آسمان بنائے۔ پھر سے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ لیئر بائی لیئر 7 آسمان بنائے۔ پھر یہ سورہ الاسراء کی آیت نمبر 44، ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ بھی ان میں ہے سب اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ The 7 heavens, the earth and all those inhabiting them extol his glory۔ ساتوں آسمان اور زمین اور پھر ان کے بیچ میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کی بڑائی کر رہے ہیں، اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ تو 1400 سال پہلے ہم دیکھ سکتے ہیں قرآن نے بہت ہی سادے سے الفاظوں میں 7 لیئرز آف ایٹماسفیئر کے بارے میں بھی ذکر کیا، اور اوزون لیئر کی طرف سے خاص طور سے ایک اشارہ تھا، کیونکہ یہ اوزون لیئر کا ارتھ کو ہیبیٹیبل بنانے میں بہت امپورٹنٹ رول ہے، حالانکہ باقی جو لیئرز ہیں ان کا بھی ایک اہم رول ہے۔ اور اس کے بعد پھر قرآن نے یہ 2-3 بار بات بہت صاف صاف کہی کہ تہ بتہ لیئر بائی لیئر بنایا۔ سو دس از ون آف دا میریکلس آف دی قرآن۔ آپ کے اگر کوئی بھی سوال ہیں تو آپ دی قرآنک سائنسز 7@gmail.com پر بھیج سکتے ہیں۔ پلیز سپورٹ اینڈ سبسکرائب دس چینل۔ تھینک یو ویری مچ۔